جولیا اپنے فلیٹ میں آرام کرسی پر نیم دراز ایک میگزین پڑھنے میں مصروف تھی۔ چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کافی دنوں سے کوئی کام نہ تھا، اس لیے وہ زیادہ وقت اپنے فلیٹ میں گزارتی تھی۔ البتہ ساتھیوں میں سے کوئی نہ کوئی آ نکلتا تھا اور اس طرح اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ اس لمحے بھی کال بیل کی آواز سنائی دی تو جولیا نے چونک کر میگزین سائیڈ میز پر رکھا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ساتھی آیا ہوگا۔ کون ہے؟ جولیا نے عادت کے مطابق دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ تنویر ہوں، میرے ساتھ خاور بھی ہے۔ باہر سے تنویر کی آواز سنائی دی اور جولیا نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ آؤ، جولیا نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور تنویر اور خاور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ لیکن جولیا ان دونوں کے چہروں پر موجود تاثرات دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ ان دونوں کے چہروں پر پتھریلی سنجیدگی نمایاں تھی۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ جولیا نے دروازہ بند کر کے مڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی مس جولیا، تنویر نے یکلخت پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے عرصے سے رکا ہوا طوفان اچانک پھٹ پڑا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسی امید؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ تصور بھی نہ تھا کہ تم ملک و قوم سے اس طرح غداری بھی کر سکتی ہو، تنویر نے اور زیادہ بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا تو جولیا کا چہرہ غصے کی شدت سے یکلخت سرخ پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم نشے میں ہو یا ذہنی توازن کھو چکے ہو؟ جولیا کے لہجے میں بھی بے پناہ تلخی آ گئی تھی۔ اس دوران وہ تینوں سیٹنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ تنویر درست کہہ رہا ہے مس جولیا، ہمیں یہ سب کچھ معلوم کر کے حقیقتاً دلی صدمہ ہوا ہے، اس پر خاور نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ تم نے کیا سمجھ لیا تھا کہ تم پاکیزہ سے غداری کرو گی اور تنویر تمہیں معاف کر دے گا؟ نہیں مس جولیا، میں ملک و قوم کے مفادات کے سامنے کسی رشتہ دار اور کسی دوستی کی پرواہ نہیں کیا کرتا، اور ابھی معاملات زیر انکوائری ہیں۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی تم نے پاکیزہ سے غداری کی ہے تو پھر سب سے پہلے تنویر کی گولی تمہارے جسم میں داخل ہوگی اور میں تمہاری لاش کو کسی قبر میں ڈالنے کی بجائے کسی گٹر میں پھینکنا زیادہ پسند کروں گا، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس وقت وہ تنویر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا جو جولیا کی صرف ایک مسکراہٹ پر پھول کی طرح کھل اٹھتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کس نے غداری کی ہے؟ کیسی انکوائری؟ کیا تم سب اچانک پاگل ہو گئے ہو؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم نے کی ہے غداری، تم نے وزارت دفاع سے فائل حاصل کی ہے اور اب وہ فائل غائب ہے۔ بولو، کہاں ہے فائل؟ کس کو دی ہے تم نے؟ تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ یو نانسنس، نکل جاؤ میرے فلیٹ سے، آئی سے گیٹ آؤٹ، جولیا نے یکلخت حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اب وہ غصے کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس طرح ہم نہیں جا سکتے مس جولیا، تمہیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ تم نے وہ فائل کسے دی ہے، اور یہ وضاحت ابھی اور اسی وقت ہوگی، تنویر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ اچانک دروازہ کھلنے اور عمران کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تمہاری یہ جرت کہ مجھ پر آنکھیں نکالو، میں تمہیں گولی مار دوں گی، جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے الماری کی طرف مڑی۔ لیکن اسی لمحے تنویر نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے ریوالور نکال دیا، لیکن عمران نے اس کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ عمران کے لہجے میں یکلخت سرد مہری اتر آئی تھی۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اس عورت کو پاکیزہ نے عزت دی، مقام دیا، لیکن اس نے اسی ملک سے غداری کی۔ اس نے اس کی فائل دشمنوں کے ہاتھ فروخت کر دی۔ میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا، میں اس کی ایک ایک ہڈی اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالوں گا، تنویر نے انتہائی غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا انداز واقعی پاگلوں جیسا تھا۔ اسی لمحے جولیا نے الماری میں سے ریوالور نکال دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، خاور نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ یہ مجھے دو، میں اس کو گولیوں سے اڑا دوں گی، اس نے مجھ پر شک کیا ہے، میں اسے فنا کر دوں گی، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ دونوں خاموش ہو جاؤ ورنہ، یکلخت عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور جولیا اور تنویر جو واقعی غصے سے پاگل ہو رہے تھے یکلخت بے حس و حرکت ہو گئے۔ عمران کے لہجے میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان دونوں کے جسم بے حس و حرکت ہو گئے ہوں۔ سنو، اگر تم دونوں نے اس طرح کا رویہ دوبارہ اپنایا تو پھر تم دونوں میرے ہاتھوں انجام کو پہنچ جاؤ گے، سمجھے؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔
تم بتاؤ تنویر، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس نے ملک سے غداری کی ہے، یہ ملک دشمن مجرموں سے مل گئی ہے، اس نے ملک کی انتہائی قیمتی فائل غائب کر دی ہے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے، جولیا نے بھی اسی طرح پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا تنویر کہ جولیا نے غداری کی ہے؟ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ عمران کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، اس کی شرمناک غداری کی تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ 3 دن فلیٹ سے غائب رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی کلاس فیلو مائیکل رہا ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ مائیکل کے ساتھ شمالی علاقوں کی سیر کے لیے گئی تھی۔ یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن یہ پھر اس مائیکل کے ساتھ وزارت دفاع کے سیکریٹریٹ پہنچی۔ مائیکل باہر رکا رہا، یہ ڈپٹی سیکریٹری سے جا کر ملی۔ اس نے وہاں اپنے آپ کو سیکرٹ سروس کا ڈپٹی چیف کہا اور کوئی فرضی اور جعلی شناختی کارڈ دکھایا۔ وہاں سے انتہائی اہم فائل یہ کہہ کر حاصل کی کہ یہ فائل چیف کو پہنچانی ہے۔ پھر جب یہ باہر آئی تو مائیکل اس کے ساتھ تھا۔ پھر یہ مائیکل کے ساتھ ارباب کالونی چلی گئی اور وہاں سے اپنے فلیٹ آ گئی۔ اس سے وہ مائیکل یہاں چھوڑ کر چلا گیا اور اب معلوم ہوا ہے کہ وہ فائل غائب ہو چکی ہے، وہ مائیکل بھی غائب ہے۔ اب تم خود بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ پاکیزیت سے غداری نہیں ہے؟ تنویر نے پہلی بار تفصیل بتاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے چیف کے حکم پر فائل حاصل کی اور دانش منزل پہنچا دی۔ چیف نے مجھ سے خود پوچھا تھا، میں نے اسے بتا دیا تھا، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ چیف انکوائری کرا رہا ہے اس لیے تمہیں فی الحال چھوڑ دیا ہے۔ جس وقت انکوائری مکمل ہوئی تم خارج زدہ کتیا کی طرح سڑکوں پر گھسٹتی پھروگی اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولیوں سے اڑا دوں گا، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب کچھ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل اس مائیکل کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں۔ جولیا کو اس مائیکل کے ساتھ میں نے بھی دیکھا تھا۔ میں اپنے ایک پڑوسی کے کام کی وجہ سے وزارت دفاع کے سیکریٹریٹ گیا تھا۔ میں جب وزارت دفاع کے سیکریٹریٹ کے آؤٹ گیٹ میں داخل ہوا تو میں نے جولیا کو اس مائیکل کے ساتھ کار سے اترتے ہوئے دیکھا۔ جولیا نے مجھے دیکھا لیکن اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے وہ مجھے پہچانتی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی معمولی سی چمک بھی نہ تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن وہاں رش تھا، اس لیے میں نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ میں اوپر دفتر چلا گیا تو وہاں میں نے ایک بار پھر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ مائیکل بڑے تحکمانہ لہجے میں جولیا سے کچھ کہہ رہا تھا۔ چونکہ یہ دونوں سوئس زبان بول رہے تھے جو میری سمجھ میں نہ آتی تھی، اس لیے میں سمجھ نہ سکا کہ وہ اسے کیا کہہ رہا ہے۔ جولیا نے وہاں بھی مجھے نظر انداز کر دیا۔ میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ مجھے خیال آ گیا کہ شاید جولیا کسی خاص مشن پر آئی ہے اور چاہتی ہے کہ میں مداخلت نہ کروں، اس لیے میں خاموشی سے اس دفتر میں چلا گیا جہاں مجھے کام تھا۔ واپسی پر جب میں پارکنگ سے کار نکال کر باہر آیا تو میں نے جولیا اور اس مائیکل کو سرخ رنگ کی کار میں بیٹھے واپس جاتے دیکھا۔ وہ دونوں اس طرح ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا مارکا مار آئے ہوں۔ میں ان کے تعاقب میں گیا اور پھر میں نے ان دونوں کو ارباب کالونی کی ایک کوٹھی میں کار سمیت داخل ہوتے دیکھا۔ میں نے کار ایک طرف روک دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جولیا اس کار میں مائیکل کے ساتھ کوٹھی سے باہر نکلی۔ میں نے ایک بار پھر تعاقب کیا اور مائیکل اسے اس کے فلیٹ کے نیچے چھوڑ کر کار لے کر واپس چلا گیا۔ میں نے پھر تعاقب کیا تو مائیکل اسی کوٹھی میں واپس چلا گیا۔ چونکہ جولیا کا انداز نارمل تھا اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ جولیا یہ سب کسی خاص مقصد کے لیے کر رہی ہے۔ میرے ذہن کے تو کسی گوشے میں بھی نہ تھا کہ جولیا یہ سب کچھ سازش کے تحت کر رہی ہے، ورنہ میں وہیں ان دونوں کو ڈھیر کر دیتا۔ مجھے آج ایک بار پھر وزارت دفاع جانا پڑا۔ خاور میرے ساتھ تھا۔ وہاں صفدر اور کیپٹن شکیل مل گئے۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سوئس نژاد غیر ملکی مائیکل کے بارے میں چھان بین کر رہے ہیں جو جولیا کا کلاس فیلو تھا۔ ان کی یہ بات سن کر فوراً میرے ذہن میں یہ تمام واقعات تازہ ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ اس مائیکل اور جولیا کو یہاں وزارت دفاع کے سیکریٹریٹ میں دیکھا گیا ہے۔ میں نے انہیں تمام تفصیل بتائی اور انہیں اس جگہ لے گیا جہاں وہ مائیکل جولیا سے تحکمانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہاں صفدر نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چل گیا کہ جولیا ڈپٹی سیکریٹری کے کمرے میں گئی تھی اور کافی دیر وہاں رہی تھی۔ وہاں سے یہ خبر مل گئی کہ جولیا ریکارڈ روم سے ایک فائل لے گئی ہے۔ مزید معلومات بھی مل گئیں کہ جولیا نے وہاں اپنے آپ کو سیکرٹ سروس کا ڈپٹی چیف بتایا ہے اور باقاعدہ سرکاری شناختی کارڈ دکھایا ہے، اور اب وہ فائل گم ہے، وہ چیف ایکسٹرو تک نہیں پہنچی۔ یہ خبر ملتے ہی ہم سب دنگ رہ گئے۔
میں خاور، صفدر اور کیپٹن شکیل کو ارباب کالونی کی اس کوٹھی پر لے گیا جہاں یہ دونوں گئے تھے۔ وہاں وہ سرخ رنگ کی کار اب بھی موجود تھی۔ میں نے تو صفدر سے کہا کہ اندر جا کر ان لوگوں سے پوچھ گچھ کریں، لیکن صفدر نے انکار کر دیا کیونکہ چیف نے اسے صرف انکوائری کا حکم دیا تھا، اور وہ دونوں اس کمپنی کے دفتر چلے گئے جہاں سے اس کار کا تعلق تھا، اور میں خاور کے ساتھ یہاں آ گیا ہوں۔ یہ بات 100% یقینی ہے کہ جولیا نے غداری کی ہے۔ اس نے ڈپٹی سیکرٹری سے وہ فائل سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف بن کر حاصل کی ہے اور اسے مائیکل کے حوالے کر دیا ہے، اور شاید میں یہ سب کچھ برداشت کر لوں، لیکن ملک و قوم کے خلاف سازش اور غداری میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل انکوائری کر رہے ہیں، کرتے رہیں، لیکن اب جولیا کو بتانا ہوگا کہ وہ فائل اس نے کیوں مائیکل کے حوالے کی ہے، اور اب وہ فائل کہاں ہے۔ تنویر نے تیز لہجے میں پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ مائیکل میرا کلاس فیلو رہا ہے۔ اچانک ایک ہوٹل میں اس سے ملاقات ہو گئی، مجھے اس سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ سیر و سیاحت کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے شمالی علاقوں کی سیر پر جانا تھا، اس نے مجھے ساتھ جانے کی دعوت دی۔ میں چونکہ فارغ ہوں اس لیے میں نے اس کی دعوت قبول کر لی، پھر ہم دونوں شمالی علاقوں کی سیاحت کے لیے چلے گئے۔ جولیا نے کہنا شروع کر دیا، یہ غلط کہہ رہی ہے، یہ شمالی علاقوں میں گئی ہی نہیں ہے۔ یہ اور مائیکل دونوں ایئرپورٹ روڈ پر ایک کوٹھی میں 3 روز رہے ہیں۔ صفدر نے انکوائری کر لی ہے، یہ کوٹھی گریٹ لینڈ کے کسی ڈاکٹر واٹسن نے کرائے پر لی تھی، وہ بھی وہیں رہتا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی کار 3 روز تک اس کوٹھی میں رہی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر واٹسن بھی کوٹھی چھوڑ کر واپس گریٹ لینڈ چلا گیا ہے۔ صفدر نے مکمل انکوائری کر لی ہے، تنویر نے جواب دیا۔ یہ بکواس ہے، میں تو کسی ڈاکٹر واٹسن کو جانتی تک نہیں، میں واقعی مائیکل کے ساتھ شمالی علاقوں کی سیر پر گئی تھی، پھر مائیکل مجھے واپس فلیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے چیف نے فون پر حکم دیا کہ میں دانش منزل کے آؤٹ باکس سے ایک شناختی کارڈ حاصل کروں اور کارڈ لے کر وزارت دفاع کے سیکریٹریٹ پہنچ جاؤں، وہاں سے XXX فائل حاصل کر کے اسے دانش منزل کے ریسیونگ باکس میں وہاں کارڈ ڈال دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے چیف کا فون آیا تھا، اس نے بھی یہی باتیں پوچھی تھیں، میں نے انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی گڑبڑ ہے تو انہوں نے کہا نہیں، اس سلسلے میں کوئی مبہم اطلاع ملی ہے، اس لیے وہ کنفرم کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں مطمئن ہو گئی، اب یہ احمق اور پاگل نئی کہانی لے کر آ گیا ہے۔ مجھے کیا ضرورت تھی ارباب کالونی کی کسی کوٹھی میں جاؤں یا اسے ساتھ لے کر سرکاری کام کے لیے جاؤں، یہ محض بکواس کر رہا ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن فائل واقعی غائب ہو چکی ہے، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دانش منزل سے فائل کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، فائل دانش منزل نہیں پہنچی اور نہ ہی چیف نے تمہیں کوئی فائل لانے کے لیے کہا ہے، اور یہ سب کیسے ہوا اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سارے کیس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہیں صرف استعمال کیا گیا ہے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا میرا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جولیا کا قصور نہ ہو؟ اصل قصور ہی اس کا ہے، تنویر نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ تم دونوں اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سن لو، اب جب کہ یہ بات کھل چکی تو اب ساری بات تفصیل سے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چیف نے مجھے یہ تفصیل بتائی ہے۔ چیف کو جولیا پر مکمل اعتماد ہے، اس لیے چیف کے خیال کے مطابق پراسرار طریقے سے جولیا کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس لیے چیف نے جولیا سے کچھ کہنے کے بجائے بالا صفدر اور کیپٹن شکیل کے ذریعے مائیکل کے بارے میں انکوائری کرائی ہے۔ چیف نے میری بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اس اصرار کو حل کروں۔ عمران نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ چیف یہ سب کہہ رہا ہے؟ جولیا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، پہلے میری بات تفصیل سے سن لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ نہ ہی چیف نے تمہیں فون کیا اور نہ ہی فائل لانے کا حکم دیا، اور دوسری بات یہ کہ چیف نے نہ ہی کوئی شناختی کارڈ آؤٹ باکس میں بھیجا اور نہ ہی تم نے فائل اور شناختی کارڈ ریسیونگ باکس میں واپس ڈالا۔ چیف کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ جولیا ڈپٹی چیف کی حیثیت سے وزارت دفاع کے ڈپٹی سیکرٹری سے ملی ہے، لیکن چیف نے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی کیونکہ چیف کا خیال تھا کہ جولیا کا اپنا کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، اور چیف بلا ضرورت کسی کی ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتا۔ لیکن جب چیف سے وہ فائل واپس مانگی گئی تب چیف کے نوٹس میں آیا کہ جولیا نے ڈپٹی سیکرٹری سے فائل حاصل کی ہے۔
پھر یہ ساری تفصیلات بھی اس کے نوٹس میں آ گئیں، لیکن چونکہ چیف کو جولیا پر مکمل اعتماد ہے کہ جولیا کسی صورت سازش یا غداری نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے جولیا سے صرف معاملات کنفرم کیے اور پھر صفدر اور کیپٹن شکیل کی ذمہ انکوائری لگا دی اور مجھے کال کر کے اس نے پوری تفصیل بتا دی اور مجھے بھی اس معاملے میں چھان بین کرنے کا حکم دیا۔ میں بھی یہ سن کر بے حد حیران ہوا اور میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اس ڈپٹی سیکرٹری سے ملا جس نے یہ فائل جولیا کو دی تھی۔ اس سے مجھے ایک پاکیشیائی سائنسدان کے بارے میں ٹپ ملی۔ میں اس سائنسدان سے ملا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس سائنسدان سے گریٹ لینڈ میں اس فائل کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ فائل گریٹ لینڈ والوں نے حاصل کی ہے۔ میں نے چیف کو رپورٹ دے دی۔ چیف نے گریٹ لینڈ میں فارن ایجنٹ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اگر وہ فائل وہاں پہنچے تو اسے واپس حاصل کر کے بھجوایا جائے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ آخر جولیا کو کس طرح استعمال کیا گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ جولیا کو ہپناٹائز کیا گیا ہے، اس لیے میں یہاں آیا تھا کہ اس بات کو چیک کروں، لیکن اب جولیا سے مل کر اور اس کی باتیں اور انداز دیکھ کر یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ لیکن تنویر نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اصل کھیل کیا کھیلا گیا ہے۔ عمران نے کہا، کیا کھیل کھیلا گیا ہے؟ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کہا کہ اس کوٹھی میں جہاں جولیا 3 روز تک مائیکل کے ساتھ رہی ہے، کسی ڈاکٹر واٹسن نے وہ کوٹھی کرائے پر لی تھی اور ان 3 دنوں میں ڈاکٹر واٹسن بھی وہاں رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ گریٹ لینڈ کے ایک سائنسدان ڈاکٹر واٹسن نے ہپناٹزم کے موضوع پر انتہائی جدید ریسرچ کی ہے اور اس نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جس سے ذہن کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس ذہن کو اپنی مرضی سے استعمال بھی کر لیا جائے لیکن معمول بالکل نارمل رہے۔ اس پر ایسی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو جس سے کوئی ماہر ہپناٹسٹ یہ چیک کر سکے کہ معمول ٹرانس میں ہے اور بعد میں بھی وہ بالکل نارمل رہے گا۔ صرف جب وہ مطلوبہ کام کر رہا ہوگا تو اس وقت اس کا شعور سو رہا ہوگا اور وہ سارا کام تحت شعور کے تحت کرے گا، لیکن بظاہر وہ بالکل نارمل نظر آئے گا۔ تنویر نے ڈاکٹر واٹسن کا نام لے کر اور یہ بتا کر کہ وزارت دفاع کے سیکریٹریٹ میں جب جولیا اس مائیکل کے ساتھ تھی تو جولیا نے تنویر کو دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دیا اور اس کی آنکھوں میں تنویر نے معمولی سی شناسائی کی چمک بھی محسوس نہ کی۔ ان دونوں باتوں سے مسئلہ کسی حد تک حل ہو جاتا ہے کہ مائیکل کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ جولیا کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے۔ اس نے جولیا کے ذریعے فائل حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی کیونکہ وزارت دفاع کے ریکارڈ روم سے اور کسی بھی طرح فائل حاصل نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے انتظامات قطعی فول پروف ہیں۔ چنانچہ مائیکل جولیا کو ساتھ لے کر اس ڈاکٹر واٹسن کے پاس گیا۔ وہ بھی یقیناً یہاں موجود ہوگا اور لازمی بات ہے کہ جولیا کو وہاں لے جانے سے پہلے بے ہوش کر دیا گیا ہوگا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں انہوں نے جولیا کے ذہن سے اس مشین کے ذریعے معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اس طرح انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ جولیا پاکیشیا سیکرٹ سروس میں ڈپٹی چیف ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جولیا کے شعور اور لاشعور کے بجائے اس مشین کے ذریعے تحت شعور کو استعمال کیا۔ جولیا کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اسے اس کے چیف نے فون کر کے حکم دیا ہے کہ وہ وزارت دفاع کے سیکریٹریٹ سے فائل لے کر آئے۔ مزید تسلی کے لیے انہوں نے ایک جعلی کارڈ بنایا اور جس کوٹھی کے بارے میں تنویر نے بتایا ہے اس کوٹھی کو جولیا کے ذہن میں دانش منزل قرار دے دیا گیا اور شاید وہاں آؤٹ باکس اور ریسیونگ باکس بھی بنا دیا گیا ہو۔ چنانچہ جولیا کے ذہن میں یہی بات رہی ہو کہ اس نے چیف کے حکم پر فائل حاصل کی۔ دانش منزل کے آؤٹ باکس سے اس نے شناختی کارڈ حاصل کیا اور فائل حاصل کر کے فائل اور کارڈ کو دانش منزل کے ریسیونگ باکس میں ڈال کر فارغ ہو گئی۔ اس لیے جولیا کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ عمران نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مجھے سب کچھ بالکل اچھی طرح یاد ہے، جس طرح یہ ابھی چند لمحے پہلے کی بات ہو۔ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن یہ سب کچھ جو تم نے بتایا ہے اس کا کیا ثبوت ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکیشیا کی اس قدر اہم فائل غائب ہے اور ایسا جولیا کے ذریعے ہوا ہے۔ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے فلیٹ سے دفع ہو جاؤ؟ تم اب تک یہاں کیوں موجود ہو؟ گیٹ آؤٹ! جولیا نے ایک بار پھر غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سنو جولیا، تم اپنی بے گناہی ثابت کرو، میں تمہارے پیر پکڑ کر بھی معافی مانگ لوں گا، ورنہ دوسری صورت میں تم میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتی۔ میں ملک سے غداری کو دنیا کا سب سے بھیانک اور ناقابل معافی جرم سمجھتا ہوں۔ تنویر نے بھی بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تنویر، ملک اور قوم کے لیے تمہارے جذبات واقعی شدید ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن بغیر کسی ثبوت کے کسی پر اس طرح الزام تراشی بھی جذباتی حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ جولیا نے کوئی سازش کی ہے؟ بولو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔
میں نے جو کچھ بتایا ہے اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، تنویر نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ کیا تم نے جولیا کے ہاتھ میں فائل دیکھی تھی؟ عمران نے کہا۔ نہیں، لیکن یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ فائل ڈپٹی سیکرٹری سے جولیا نے ہی لی ہے۔ اب یہ خود بتائے گی کہ فائل کہاں ہے اور اسے بتانا ہوگا، تنویر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں نے بتا تو دیا ہے کہ فائل چیف کے پاس پہنچ چکی ہے، میں چیف سے بات کرتی ہوں، جولیا نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکسٹو۔ رابطہ قائم ہوتی ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ چونکہ فون کا لاؤڈر آن تھا اس لیے چیف کی مخصوص آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ جولیا بول رہی ہوں سر، یہ تنویر اور خاور میرے فلیٹ میں آئے ہیں اور مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے پاکیزہ سے غداری کی ہے اور وزارت دفاع سے حاصل کردہ فائل آپ تک پہنچانے کے بجائے کسی اور کو دے دی ہے۔ میں ان کا یہ الزام برداشت نہیں کر سکتی، یا تو میں انہیں گولی سے اڑا دوں گی یا پھر خودکشی کر لوں گی، جولیا نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ تنویر تمہارے فلیٹ میں موجود ہے؟ دوسری طرف سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ تنویر اور خاور کے علاوہ عمران بھی موجود ہے، اگر عمران درمیان میں نہ آتا تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا، جولیا نے کہا۔ ریسیور تنویر کو دو، ایکسٹرو نے سرد اور مختصر لفظوں میں بات کرتے ہوئے کہا تو جولیا نے ریسیور تنویر کی طرف بڑھانے کے بجائے اسے ایسے میز پر رکھا اور پیچھے ہٹ گئی جیسے تنویر انتہائی قابل نفرت چیز ہو۔ تنویر نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ تنویر بول رہا ہوں، تنویر کا لہجہ خاصا درشت تھا۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے؟ دوسری طرف سے ایکسٹرا نے راحت آمیز لہجے میں پوچھا تو تنویر نے وہ سب کچھ دوبارہ تفصیل سے بتا دیا جو اس سے پہلے وہ عمران کو بتا چکا تھا۔ لیکن تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم براہ راست جولیا سے جا کر اس طرح کی باتیں کرو؟ کیا جولیا تمہاری ماتحت ہے؟ کیا تم نے مجھ سے پہلے اجازت لی ہے؟ ایکسٹرا کا لہجہ اور بھی زیادہ سرد ہو گیا۔ جولیا نے ملک سے غداری کی ہے باس، اور میں اور تو سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ملک و قوم سے کسی کی غداری میری برداشت سے باہر ہے، تنویر نے اسی طرح درشت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں پاکیزہ سے غداری کو برداشت کر سکتا ہوں؟ اور اگر جولیا نے غداری کی ہوتی تو میں خاموش ہوتا؟ بولو، جواب دو۔ ایکسٹرو کے لہجے میں اس قدر درشتی تھی کہ تنویر کے پورے جسم میں کپ کپی کی لہر نمایاں ہو گئی۔ مگر سر، جولیا نے، تنویر نے اس بار قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، تمہاری جذباتیت کسی روز تمہارے لیے مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ جب تک کسی کے خلاف حتمی ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک کسی عام آدمی پر بھی اتنا بڑا الزام نہیں لگایا جا سکتا، اور تم نے جولیا پر بغیر کسی حتمی ثبوت کے اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے۔ اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا تمہاری اس جذباتیت کے پس منظر میں پاکیزہ سے بے پناہ محبت کا جذبہ ہے تو اب تک شاید تم کسی دردناک سزا میں مبتلا ہو چکے ہوتے۔ ریسیور عمران کو دو، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا، اور تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ علی عمران، MSc DSc، بزبان خویش بول رہا ہوں جناب، عمران نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ صفدر کی رپورٹ مجھے مل چکی ہے، اس رپورٹ کے مطابق اس سارے کھیل کے پیچھے مائیکل کا ہاتھ لگتا ہے۔ میں نے اسے اور کیپٹن شکیل کو ارباب کالونی کی اس کوٹھی کی نگرانی کا حکم دے دیا ہے، تم وہاں جاؤ اور ان دونوں سے مل کر مزید انکوائری کرو، مجھے یہ فائل ہر صورت میں اور جلد از جلد چاہیے۔ دوسری طرف سے ایکسٹرا نے سرد لہجے میں حکم جاری کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ چیف کو واقعی فائل نہیں ملی۔ اوہ، ویری بیڈ، لیکن میں 100% یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں نے فائل چیف کے حکم پر حاصل کی اور دانش منسل کے ریسیونگ باکس میں ڈال دی، جولیا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ جب تک کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آئے ابھی اس کے بارے میں مزید کچھ کہنا فضول ہے۔ تم تینوں میرے ساتھ آؤ، اب ہمیں فوری طور پر اس مائیکل سے ملنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب عمران کی کار میں بیٹھے ارباب کالونی کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ پر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور رقبی سیٹ پر تنویر اور خاور بیٹھے ہوئے تھے۔ سوائے عمران کے باقی تینوں کے چہرے ستے ہوئے تھے، جبکہ عمران کی پیشانی پر موجود شکنیں بتا رہی تھیں کہ وہ گہری سوچ میں گم ہے۔ ارباب کالونی میں داخل ہو کر جلدی عمران نے اس کوٹھی کے سامنے سڑک کی دوسری طرف کار روک دی اور پھر وہ سب نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے ایک سائڈ سے صفدر تیز قدم اٹھاتا انہیں آتا دکھائی دیا۔ کوئی نقل و حرکت؟ عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، بلکہ کوٹھی پر اس طرح کا غیر فطری سکوت طاری ہے جیسے کوٹھی خالی ہو، لیکن مائیکل کی کار اندر موجود ہے۔
لیکن آپ مس جولیا کو کیوں ساتھ لے آئے ہیں؟ صفدر نے بات کرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری حماقت کی وجہ سے تنویر اور جولیا آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ چیف نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے تمہیں تمام انکوائری بالا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تم نے ساری کارروائی سے تنویر کو آگاہ کر دیا، اور تنویر حب الوطنی کی لٹھ لے کر سیدھا جولیا کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ، مجھے یہ اندازہ تو نہ تھا کہ تنویر ایسا کرے گا۔ دراصل تنویر نے جولیا اور مائیکل کو وزارت دفاع میں دیکھا تھا، اور یہ اہم بات تھی۔ اس کا ذکر بھی تنویر نے از خود کیا تھا، اس لیے مجبوراً اسے یہ سب کچھ بتانا پڑا۔ اس کوٹھی کی نشاندہی بھی تنویر نے ہی کی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اب باتیں چھوڑو اور کارروائی کرو، تنویر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب ہمیں براہ راست ایکشن کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور وہ سب سڑک کراس کر کے کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ عمران نے سب سے پہلے چھوٹے گیٹ کو دھکیل کر چیک کیا، وہ بند تھا۔ پھر اس نے یہی کارروائی بڑے گیٹ سے کی، لیکن وہ بھی اندر سے بند تھا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ اندر بیل بجنے کی آواز سنائی دی، لیکن جب بار بار بیل دینے کے باوجود کوئی پھاٹک کھولنے نہ آیا تو عمران نے خاور کو گیٹ پر چڑھ کر اندر کود جانے کے لیے کہا، اور خاور بجلی کسی تیزی سے گیٹ پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ اندر سے اس نے چھوٹا پھاٹک کھول دیا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ پورچ میں وہی سر رنگ کی کار موجود تھی جس کی نشاندہی سب سے پہلے سلمان نے کی تھی۔ اس کے عقبی شیشے پر بھونکتے ہوئے کتے کا سٹیکر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کوٹھی واقعی خالی ہے، عمران نے اندر داخل ہوتی صفدر سے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ سب تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ لیکن سیٹنگ روم میں پہنچتی وہ سب بے اختیار ٹھٹک کر رکے۔ وہاں فرش پر 2 لاشیں پڑی تھیں، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا، اور ان کی پوزیشن اور ان کے جسم پر موجود زخموں کی پوزیشن سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ مارنے والے نے انتہائی قریب سے فائرنگ کی ہے۔ ان میں سے ایک نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہ مائیکل ہے، یہ تو مائیکل ہے، جولیا نے اس آدمی کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کی پوزیشن ایسی تھی جیسے وہ حملہ کرتے ہوئے گولی کھا کر گرا ہو۔ صفدر، تم ان دونوں کی تلاشی لو، اور تنویر اور خاور، تم دونوں اس پوری کوٹھی کی مکمل تلاشی لو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور خود وہ میز پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس میں ٹون موجود تھی۔ فون پر موجود گرد اور لاشوں کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے 2-3 روز گزر چکے ہیں۔ یہ مائکرو ٹیپ ان کے ایک بیگ کے خفیہ خانے سے ملی ہے۔ اچانک خاور نے کمرے میں داخل ہو کر کہا تو عمران نے اس کے ہاتھ سے ٹیپ لے کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہاں یقیناً مائکرو ٹیپ ریکارڈر بھی ہوگا، عمران نے کہا۔ ہونا تو چاہیے، میں چیک کرتا ہوں، خاور نے جواب دیا، اور ایک بار پھر واپس چلا گیا۔ جولیا کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر اب انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد خاور ایک جدید ساخت کا مائکرو ٹیپ ریکارڈر لے کر آ گیا، تنویر بھی اس کے ساتھ تھا۔ عمران صاحب، ان دونوں کی جیبوں میں تو عام سا سامان ہے، البتہ ان کے بٹوے کرنسی سے خالی ہیں، صفدر نے تلاشی سے فارغ ہوتے ہوئے کہا۔ ان کا سامان اس طرح بکھرا پڑا ہے جیسے یہاں ڈاکے کی واردات ہوئی ہو اور کرنسی غائب ہے، تنویر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اسے ڈاکے کی واردات ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، صفدر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ساتھ ہی اس نے خاور سے جدید مائکرو ٹیپ ریکارڈر لیا اور اس میں مائکرو ٹیپ فٹ کر کے اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ تمہارا نام؟ جولیانا، جولیا کی آواز سنائی دی، اور جولیا بے اختیار اچھل کر کرسی سے کھڑی ہو گئی، جبکہ باقی ساتھیوں کے ہونٹ بھنج گئے۔ عمران کے چہرے پر ان سب سے مختلف تاثر تھا۔ جولیا کی آواز سنتی اس کے چہرے پر یک لخت انتہائی گہرے اطمینان کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی۔ یہ میری آواز؟ جولیا نے بری طرح بکھرائے ہوئے لہجے میں کہا، تو عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا تمہارا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے؟ وہی مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ مائیکل کی آواز ہے، جولیا نے ہونٹ بھینجتے ہوئے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، لیکن کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ ہاں، میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کی رکن اور ڈپٹی چیف ہوں، جولیا کی آواز سنائی دی۔ پھر جیسے جیسے ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت آگے بڑھتی گئی، عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہرے زرد پڑتے چلے گئے، جبکہ جولیا کرسی پر جیسے ڈھیر سی ہو گئی تھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ گفتگو کے مطابق جولیا سیکرٹ سروس کے بارے میں عمران کے بارے میں پوری تفصیل بتا رہی تھی، ان کے نام، ان کے حلیے، ان کی رہائش گاہوں کی تفصیلات، ان کے فون نمبرز۔ اس نے عمران کے بارے میں بھی مائیکل کے پوچھنے پر تفصیل بتائی تھی۔ اس طرح اس نے
دانش منزل کے بارے میں بتایا کہ وہ پاکستان سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن وہ چیف ایکسٹرا کے بارے میں صرف اتنا بتا سکی، وہ نقاب میں سامنے آتا ہے اور تمام تر گفتگو فون پر کرتا ہے۔ پھر مائیکل کے کہنے پر جولیا نے ایکسٹرا کے لہجے کی نقل کی۔ جب ٹیپ ختم ہو گیا تو یکلخت جولیا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔